السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں تھیوریز آف انٹرنیشنل ریلیشنس ان کو سٹارٹ کیا تھا۔ تو ہم نے پہلے ریئلزم کی تھیوری دیکھی تھی، اس کو سٹارٹ کیا، اس کی ڈیفینیشن دیکھی، پھر ہم نے اس کی ایوولوشن دیکھی تھی، جس میں سب سے پہلے جو پاور پاور ٹرانزیشن تھیوری آتی ہے تھیوسیڈیڈس کی۔ اس کے بعد نکولو میکاولی نے اپنی دا کتاب دا پرنس کے اندر ریئلزم کا کنسیپٹ دیا۔ دین تھامس ہابس نے ایبسولوٹزم کا کنسیپٹ دیا۔ اس کے بعد ہینس جے موجن تھا، انہیں اپنے پولیٹکس امنگ نیشن میں 6 پرنسپلس بتائے تھے۔ یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیا تھا۔ اف یو ہیو ناٹ واچڈ اٹ دین یو کین وزٹ مائی یوٹیوب چینل پلے لسٹ آف آئی آر اینڈ یو کین سی اٹ۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو کینن فالس یہ امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے۔ ہی از فاؤنڈر آف نیو ریئلزم اور اسٹرکچرل ریئلزم۔ اس کو اسٹرکچرل ریئلزم یہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہم اس کی جو ٹائپس ہیں وہ بھی ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اس کا جو فیمس ورک تھا، جو فیمس بک تھی، وہ مین دا اسٹیٹ اینڈ وار تھا۔ ان ہز بک مین دا اسٹیٹ اینڈ وار ہی واز optimist اباؤٹ دا نیوکلیئر proliferation۔ اس نے جو بیسیکلی جو کینن فالس تھے، انہوں نے کہا جی کہ ورلڈ ایگزسٹ انڈر a perpetual state of anarchy۔ جس طرح میں نے ابھی آپ کو انارکی کا کنسیپٹ بتایا تھا، کہ اس نے بھی یہ کہا تھا کہ دنیا کے اندر جو انارکک سٹرکچر ہے یہ ہمیشہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، because no checks and balance exist in the world politics. He argued great powers are almost certain to abuse their power, often against their own interests. ٹھیک ہے، مطلب کہ ملٹیپل ایسی اسٹیٹس ہوتی ہیں جو کہ جو گریٹ پاورز ہوتی ہیں، وہ جو ان کے پاس پاور ہوتی ہے نا، اس کو ابیوز کرتے ہیں، اور وہ اس کو یوز کرتے ہیں فار دیئر ویسٹڈ سیلف انٹرسٹ۔ اور کبھی کبھی تو وہ اس طرح بھی کر جاتے ہیں کہ وہ ان کے اپنے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، ان کے خلاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ Waltz noted that frequent US military intervention abroad often resulted in burdensome commitments to stabilize and rebuild other countries۔ اس نے جو اوور آل یو ایس کی کمٹمنٹس ہیں، اب فار ایگزامپل جس طرح یو ایس کی کمٹمنٹ ہے ان جاپان، ان ساؤتھ کوریا، اور اس کے علاوہ اس کی اور بھی ملٹیپل جگہوں کے اوپر اسرائیل کو اس نے ایک گود میں لیا ہوا ہے، مطلب کہ اس نے کہا ہے جی یہ ایک میرا ایسا الہی ہے جس کو میں نے ہمیشہ سیو کرنا ہے۔ اور ساؤتھ کوریا کو وہ بچاتا رہتا ہے، جاپان کو وہ بچاتا ہے، اب وہ تائیوان کے اوپر آیا ہوا ہے جی اس کو بچانا ہے، یوکرین کو بچانا ہے۔ وہ کہتا ہے جی یہ ساری جو یو ایس کی کمٹمنٹس ہیں نا، یہ اس کو خود نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اسی طرح رابرٹ بلیک ویل، انہوں نے بھی اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا، یہ آتھر ہیں ملٹیپل بکس کے، اب مجھے ایگزیکٹلی بک کا نام نہیں یاد آ رہا، وہ یو ایس کی نا اسٹریٹجی کے اوپر تھی۔ انہوں نے بھی بتایا تھا کہ جو یو ایس کی کمٹمنٹس ہیں ٹورڈس ورلڈ، یہ اب ختم ہو جانی چاہیے، اس کو جو ایک گلوبل پولیس مین کا جو رول یہ پلے کر رہا ہے، اس کو یہ رک جانا چاہیے یہ رول پلے کرنے سے۔ اینڈ ہی اپوز دا ویتنام وار اینڈ دا یو ایس لیڈ وار عراق وار واز مس گائیڈڈ انٹرپرائزز۔ مطلب کہ کینن فالس جو تھے وہ ان ساری چیزوں کے اگینسٹ تھے۔ انہوں نے ان کا جو ایک کنسیپٹ ہے جو کہ وہ ایز اے ریئلسٹ وہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو اسٹرکچر ہے وہ انارکک ہے، اور نو چیکس اینڈ بیلنس ان دا ورلڈ، اور جس کی وجہ سے جو گلوبل پاورز ہوتی ہیں وہ اپنے پاور کو ابیوسively یوز کرتی ہیں۔ نیکسٹ اگر دیکھیں تو جو اگلے ہمارے ہیں جوہن جے مرشمر، یہ بہت ہی کمال کے آتھر ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے دا ٹریجڈی آف گریٹ پاور پولیٹکس، یہ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہوگی، یہ آپ بک لازمی پڑھیں اف یو ہیو ٹائم، بہت کمال کی بک ہے۔ اینڈ ہی از مائی فیوریٹ آتھر، بہت کمال کا لکھتے ہیں اوور آل۔ تو ان کے مطابق یہ پروفیشنل یہ پرومیننٹ امریکن اسکالر ہیں انٹرنیشنل ریلیشن کے، بیسٹ نون فار ہز تھیوری آف offensive ریئلزم۔ انہوں نے offensive اینڈ ڈیفینسو ریئلزم کا کنسیپٹ دیا تھا، جس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے بھی صحیح۔ انہوں نے کہا جی کہ offensive realism holds that need for security and ultimately for survival makes states aggressive power maximizers. States do not cooperate except during temporary alliances but constantly seek to diminish their competitors' power to enhance their own۔ اس میں نا جو اوفینسو اینڈ ڈیفینسو ریئلزم کا کنسیپٹ ہے، اوفینسو ریئلزم یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے ہو کہ آپ ہیجیمونک پوزیشن تک جا پہنچیں، آپ اتنی پاور ایکوائر کر لیں کہ آپ باقی ساری پاورز کو انڈرمائن کر کے یو ول بی این الٹیمیٹ سپیریئر اتھارٹی اینڈ سپرا نیشنل اتھارٹی۔ جبکہ جو ڈیفینسو ریئلزم ہے
اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتنی پاور ایکوائر کر لیں کہ کوئی آپ کو تھریٹ نہ کر سکے، مطلب کہ یہاں پر آپ نے ایک ڈیفینسو ہونا ہے۔ اب اگر اوفینسو کی بات کروں تو میں یو ایس کی بات کروں گا کہ وہ اتنی پاور ایکوائر کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی اس کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے۔ اگر ڈیفینسو کی بات ہے تو پاکستان کی بات کروں گا یا ایران کی بات کروں گا، جو کہ نیوکلیر پاور بننا چاہتے ہیں یا بننا چاہتے ہیں یا بن چکے ہیں، کہ ان کے اوپر کوئی اٹیک نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ ڈیفینسو ریالزم ہے، ٹو ایکوائر پاور ٹو ڈیفینڈ اٹس اون ٹیریٹری اور سیلف پریزرویشن۔ اور جو offensive ریالزم ہے، ٹو بی اے ہیجیمون، ٹو بی سچ سارٹ آف پاورفل کہ نو ادر ون کین تھریٹ یو۔ نیکسٹ جی، جو ہمارے لاسٹ ریئلسٹ ہیں وہ ہیں گراہم ایلیسن۔ یہ بھی امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور پروفیسر ہیں ایٹ جی ایف کے اسکول آف گورنمنٹ ایٹ ہارورڈ یونیورسٹی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی یہ کتاب لکھی تھی ڈیسٹائن فار وار۔ اس کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا جو یو ایس اور چائنا کی جو ہے نا ایڈوائس، اس کے اوپر ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کو اینالائز کریں گے۔ گرام ایلیسن صاحب نے بیسیکلی جو تھیوسیڈائزر تھی سٹوری تھی ان کا، جو ایک تھیوری تھی پاور ٹرانزیشن تھیوری، اور اسی کی ہم تھیوسیڈائزر ٹریپ بھی کہتے ہیں، ان کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اینالائز کیا اور انہوں نے وہی تھیوری پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ وٹ انہوں نے اپنی یہ کتاب لکھی تھی کہ according to him refers to the theory that when one great power threatens to displace another, war is almost always the result۔ مطلب کہ جب ایک پاور دوسری پاور کو تھریٹن کرتی ہے تو ہمیشہ there will be a war between those powers۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ the ancient text Peloponnesian war سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، اور یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے بھی صحیح۔ انہوں نے کہا جی پچھلے 500 سال کی میں نے ہسٹری دیکھی ہے، اور اس کے اندر 16 ایسے ایونٹس تھے جن کے اندر میں نے دیکھا کہ 12 میں سے 16 اس طرح کے ایونٹس ہوئے ہیں، اور ان میں سے 12 کے اندر وار ہوئی ہے، اور جو 4 بچے ہیں ان میں بھی ایسے کمپرومائزز کرنے پڑے ہیں کہ آج کے دور میں وہ امپاسبل ہیں۔ میں ایک بار پھر ان کی یہ بات جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دہرا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پچھلے 500 سال کی ہسٹری پڑھی ہے، اور اس میں 16 اس طرح کے ایونٹس تھے کہ جب ایک رائزنگ پاور نے ایک ہیجیمون پاور کو تھریٹ کیا، اور اس 16 میں سے 12 ایسے ایونٹ تھے جن کے اندر وارز ہوئی ہیں۔ وہ جو پاورز تھیں وہ آپس میں جھگڑی، ان کے اندر لڑائی ہوئی، ان کے درمیان وار ہوئی، اور 4 ایسے پوائنٹس تھے جب انہوں نے کمپرومائز کیا، اور جب وہ کمپرومائز کیا، جس طریقے سے انہوں نے کمپرومائز کیا، وہ آج کل کے دور میں امپاسبل ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہی ایڈوائز دا یو ایس چائنا ٹو مینج دیئر رائیولری ود آؤٹ وار۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ اگر چلیں تو اب ہم کی پوائنٹس دیکھیں گے، میجر ایزمپشنز دیکھیں گی ریئلزم کی۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ریئلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہیومن نیچر جو ہے وہ ایک سیلفش ہے، مطلب کہ انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، وہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتا۔ ایگوئسٹک ہے ان نیچر، امورل ہے۔ ٹھیک ہے، ہیومن از سیلفش اینڈ ان ہیومن سوسائٹی سروائیول از فار دا فٹیسٹ۔ مطلب کہ جس کے پاس زیادہ سے زیادہ پاور ہے صرف اسی کی سروائیول ہے، باقی کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکتا۔ سو دیر از اے نیڈ آف پاور ٹو پرسو نیشنل انٹرسٹ از دا پریورٹی آف ایوری انڈیویجول۔ یہ اس کی میجر ایزمپشنز تھیں۔ نیکسٹ اگر دیکھیں تو ٹائپس آف ریئلزم، اس کی دو ٹائپس ہیں، کلاسیکل ریئلزم اینڈ نیو ریئلزم۔ اور فردر نیو ریئلزم کے اندر جو دو ٹائپس ہیں وہ جان جے مسمیر کی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، اوفینسو ریئلزم اینڈ ڈیفینسو ریئلزم۔ اب کلاسیکل ریئلزم کیا ہے جی؟ اٹ از دا تھیوری آف فرسٹ گریٹ ڈیبیٹ۔ یہ گریٹ ڈیبیٹس جو ہیں یہ بیسیکلی ڈسپیوٹس ہیں بٹوین دا اسکالرس، مختلف قسم کے جو اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں یہ وہ ہیں۔ یہ ہم جو گریٹ ڈیبیٹ ہے یہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے ہی ہماری تھیوریز کمپلیٹ ہو جائیں گی نا تو پھر ہم ان کو پڑھیں گے۔ 4 گریٹ ڈیبیٹس ہیں اوور آل۔ اس کو انشاءاللہ میں بہت اچھے طریقے سے اس کے اوپر ایک علیحدہ لیکچر بناؤں گا جس میں آپ کو اس کو سمجھاؤں گا۔ ایک بار صرف تھیوریز کو کمپلیٹ کر لیں۔ انڈیویجول لیول کی تھیوری ہے جی کلاسیکل ریئلزم، اینڈ فالوئنگ دیئر ٹریڈیشنلسٹ اپروچ between the human behavior or human conduct is egoistic in nature, human is selfish, and in human society survival is for the fittest۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد یہ اگر ہم چلیں تو ایلیمنٹس آف ریئلزم کیا ہیں، جو اس کے اسینشلز ہیں وہ کیا ہیں جی؟ وہ ہیں 3 ایس۔ پہلا اسٹیٹزم، دوسرا سروائیول، اور تیسرا سیلف ہیلپ۔
अब इसको हम देखते हैं जी, स्टेटिज्म क्या है, सर्वाइवल क्या है और सेल्फ हेल्प क्या है। उन्होंने कहा जी जो स्टेटिज्म है ना, स्टेट इज अ प्रिंसिपल एक्टर ऑफ आईआर या इन आईआर। जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट स्टेट इज द प्रिंसिपल एक्टर, ठीक है, एंड स्टेट्स आर द यूनिटरी एक्टर एंड द ओनली रैशनल एक्टर। दुनिया के अंदर जो भी काम स्टेट करेगी वो बहुत अच्छा करेगी, उसके अलावा कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जो कि रैशनली बिहेव कर सके, ठीक है। और दूसरा है जी सर्वाइवल, और इन द एरा ऑफ अनार्की गेट मैक्सिमम पावर टू बी द फिटेस्ट। ये स्टेट को कहा जा रहा है कि स्टेट हैव टू गेट maximum power to be fittest because in anarchic world there is survival of the fittest। क्योंकि स्टेट एक प्रिंसिपल एक्टर है तो उसको सरवाइव भी करना है, और सर्वाइवल किसका है, जो कि फिटेस्ट है, जिसकी मैक्सिमम पावर है। सो स्टेट को मैक्सिमम पावर एक्वायर करनी चाहिए फॉर इट्स सर्वाइवल। और तीसरा है जी सेल्फ हेल्प। वो कहता है जी कि देयर इज अ लैक ऑफ मॉरल बिहेवियर इन द वर्ल्ड, वन हैज टू मैक्सिमाइज इट्स पावर फॉर सेल्फ हेल्प। उसने कहा जी कि दुनिया को आप ये ना समझे कि दुनिया आएगी और वो आपको बचाएगी। दुनिया कभी भी आपको नहीं बचाएगी, आपने अपनी जो सर्वाइवल है आपने अपनी हेल्प खुद करनी है। इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो 1971 के अंदर पाकिस्तान जब एक क्राइसिस की कंडीशन में था तो दुनिया की तरफ उसने देखा, लेकिन दुनिया ने इसकी मदद ना की और वो टूट गया। पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो इसलिए वो कहता है कि आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप अपने आप को सरवाइव कर सके। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर ना होती तो इस टाइम पाकिस्तान अगेन डिसइंटीग्रेट हो चुका होता। ये पाकिस्तान की पावर है, ये पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है जो कि एक एज ए ब्रिजिंग गैप का रोल प्ले कर रही है फॉर मेकिंग द नेशन एक यूनाइटेड। और इसमें मैं एग्जांपल आपको ये भी दूंगा कि ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये मैं अनाटोल लिवाइन जिन्होंने पाकिस्तान इज अ हार्ड कंट्री बुक लिखी है उसके अंदर उन्होंने कहा है, जब तक आपके मुल्क के अंदर, जब तक पाकिस्तान के अंदर स्ट्रांग मिलिट्री रहेगी, पाकिस्तान कभी भी डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकेगा। जैसे ही मिलिट्री के अंदर कुछ ना कुछ क्लैश आए या उनके अंदर कोई इशू बना, देन देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ सर्टेनिटी इन द नेशनल डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये तीन एलिमेंट्स थे जी, स्टेटिज्म, सर्वाइवल एंड सेल्फ हेल्प। स्टेट प्रिंसिपल एक्टर हैं, उनको खुद अपने आप को सर्वाइव करना है टू अचीव मैक्सिमम पावर, और उन्होंने अपने आप को खुद बचाना है, कोई उनको बचाने नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर देखें जी टाइप्स ऑफ रियलिस्ट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑफेंसिव रियलिस्ट और डिफेंसिव रियलिस्ट। जो ऑफेंसिव हैं वो यूएस और चाइना है क्योंकि वो हेजीमोनी की बात कर रहे हैं, और जो डिफेंसिव है वो पाकिस्तान एंड ईरान है जो कि अपने आप को सिर्फ सर्वाइव के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखें जी जो क्लासिकल रियलिस्ट थे, ये मकावली, थॉमस हॉब्स और हैंस जे मॉर्गन। नेक्स्ट है इंशाल्लाह ताला हम न्यू रियलिज्म जो इसकी दूसरी थ्योरी है, ये हम इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।